اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ سے غافل نہ ہوں، سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دے، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلگ میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلگ میں کچرا آئے گا، دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلگ میں کچرا، ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی، بھائی پراٹھے، شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہاں ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، کھدکتا نہیں ہے، وہ اب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہاں ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے۔ ہم بھی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں، موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا۔ خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں، میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی، گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ۔ جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی، خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ۔ اس لیے لغت میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا، کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ اس کی مثال ایسے ہے، ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے۔ آنکھوں، تو لہذا لغت جو ہے نا، اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سوتا تو دماغ ہے۔ دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہے؟ آنکھیں۔ جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند۔ سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ڈر جائے آدمی، بھاگ جائے وہاں سے۔ تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل۔ تبھی دنیا میں محبت میں، نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی۔ تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے۔ تو اب یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے دلوں کا، یہ ہے جسم کا بادشاہ۔ تو خوشی کا محل جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ جگہ کیا ہے؟ بولو، دل۔ آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے، وہ بھی جاتی ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ہاتھوں کو لذت، کبھی نظر کو لذت، کبھی کانوں کو لذت، گانے سن رہے ہیں، تھرتھرا رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے۔ آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں، آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں، زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل
ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے بولو رکھا ہی نہیں. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے. بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش. کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا، وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار؟ گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں، ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں، ہم آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں، گورنر کو گرفتار کریں، اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ آرڈر تو کریں. بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی چار چار بیویاں. استغفر اللہ، پھر پرابلم دوبارہ آ گیا. یہ دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 400 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے بادشاہوں والی. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہو، گھر میں غلام ہو جائے. استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے. یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا. سوچ کیا ہے؟ بادشاہ ہو. اس لیے شوق 4 رکھ کر رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی. اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں. کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے. آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا. کچھ بھی کر لے، یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے. یہ میرے ہاتھ میں. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو. اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے، جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے. تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو؟ نکال دو. سب باطل ہے. جس سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی، جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی، تو پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ آپ کھا لو. اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے، فنڈر بننے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے. اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہو. ہاں اعتدال سے کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا، دیکھو یہ جو خواہشات ہے نا، خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، آپ پوری کرو اپنی خواہشات. سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو، اب شادیاں بھی چھوڑ دو، اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو، اب کاروبار بھی چھوڑ دو. یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے. اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی. اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے، پھر مزوں کی زندگی شروع. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا. دنیا مسافر خانہ ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور رب سے بہت جلد ملاقات. تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے، تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے. فإن اجل اللہ لآت. بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، بہت جلد. ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے، فون نہیں آڈیو، وہ ہمارے اسسٹنٹ ہے نا، ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں. ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. زیادہ تر
مسائل تو میں آس مفتی طارق مسعود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ وہیں بھیج دے۔ تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی، وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ رونا دھونا۔ ایک تو رونا تو نیچرل ہے، وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی، بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا، آپ خوش مل رہے ہیں، یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا، بولو نہیں، دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی، ہوگی نا۔ تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا۔ اب وہ خاتون بیچاری، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ۔ اچھا انتقال ہوئے بھی 1-1.5 مہینہ ہو گیا، اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں، والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا، 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھی، میں نے بھی مانگی دعا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو۔ انہوں نے بہت رونا دھونا، 1 مہینہ ہو گیا۔ ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا، میں نے نہیں رو، اول تو میں روؤں کیوں، میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے، خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہو۔ مجھے غم تو ہوا، ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے، اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا، اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے، انتقال، تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے۔ یہ پلیٹ فارم ہے بھائی، گاڑی آتی ہے، پرانی گاڑی آتی، نئی گاڑی آتی ہے، پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی۔ ہم سرگودا جاتے تھے، سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی۔ جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا، ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھی تو کئی گھنٹے لیٹ۔ تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی ہے، نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں، آج ہم مریں گے، کل ہمارے بچے مریں گے، کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، دادا دادی گئے تھے، نانا نانی گئے تھے، یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے، موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے، تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی، سب مریں گے بھائی، سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے۔ عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا، تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں۔ عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے، بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے، تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے، میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط۔ ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا، ایمان پر موت ہوئی ہے، خلاص چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں، چلو۔ تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہو، ہم بھی مریں گے نا، اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں، یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا۔ ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے، اللہ خوش ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اللہ ناراض ہے، سارے زندہ بھی ہو تو غلط ہے، کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی۔ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے، ایک اللہ، مسلمان کا ہدف کیا ہے، ایک اللہ، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اس سے سکون ملے گا، دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی، کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں، پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا، کس کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت، دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، دل خالی نہیں رہتا، دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا، اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت، ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور یہ یاد رکھو، یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، تربیت مقصد نہیں ہوتی، کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے، اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، مقصد کیا ہے، کما کے لائے گا، تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے، ماں ہی کی تربیت نہیں ہے، تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے، تربیت ہے انسان کا بچہ بنے، بھلے ٹماٹر بیچے، رکشے والا بنے لیکن ایماندار ہو۔ اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے، اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے غربت، عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے، ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا، مساکین میں مجھے اٹھانا۔ ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ
ناشتہ ہو رہا ہے پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا، کچھ کو امیر بناؤں گا کچھ کو غریب، تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے، سب کی فیکٹریاں کھل گئیں تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے، پھر متوسط اور زیادہ، غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ، کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ، پھر اس سے کم لیفٹیننٹ، پھر اس سے کم میجر، میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا، پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے، پھر تھوڑے زیادہ مالدار، پھر اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، اللہ کی محبت کے بغیر دل اللہ کے ہاتھ میں، دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے؟ جسم کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے، خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے، دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ. جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو، کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی اس وجہ ہی نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے، ہر وقت ایسے رہتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹر کو نے آپ کو دوا دی، آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی، اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے. ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر تجربہ کر کے دیکھ لے، لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے، لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے، اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے، آپ نے منع بھی کیا، ٹنکی لگا کے کیا، منع کر رہے ہو نہیں جا رہا، ہر طرح سے سمجھا دیا، آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے، تو آپ کیا کہتے ٹھیک ہے چلا جا بھائی. کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں، میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کر سکتے ہو، جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا، میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے. بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے. یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟ وہ محبت اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے؟ جلدی یہ بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے، ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے، وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے. مچھلی چھوڑیں آپ، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی. الم تر الی ربک کیف مد الظل. دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں. خلق من الماء بشرا. دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو. پانی کو ایسی عزت دے دی. دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. پانی ایک جگہ برستا ہے، نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں. مرج البحرین ھذا
ھذا عذب فرات، دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے، وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی، نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پانی کا کام ہے ڈبونا، دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹن و من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں، دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا، دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے، گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل۔ اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن، رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، وہ انار میں الجھا دیں گے، وہ دودھ میں الجھا دیں گے، وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے، وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے۔ رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا، باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو، وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے، وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں۔ لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے، لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا۔ ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں، کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں، ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے۔ آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے۔ دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو، دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بتائیں گے، یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو، جو اس کے دل میں رحمان کی محبت ہو۔ تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، سیاست دانوں سے مت پوچھو، رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا بھائی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے۔ اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے۔ تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا۔ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا، کہا ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا، یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو دوست چپکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا۔ پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے، اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو، تو یہ بالکل اسی طرح
جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو. اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ, عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے, بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے, میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ نیک شریف ہیں, آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں, بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا, لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے, نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے. چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے, کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو, سمجھتے ہو, وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا, بیگم یہاں میرے قریب نہ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہ, اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا, کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ, بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے, کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے, ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر. اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتا چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی اور آپ دھڑ 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 جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم, کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا, تو کوئی حساب کتاب نہیں, وہ ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرو, بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کہ ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہ پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا, کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں, میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمہ کام ایسا لگا بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات
نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے؟ دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے, یہ کرونا سے مرا ہے. لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی, جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو, وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں, تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نا 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 نا, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا, یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا, تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب, رقیب کسے کہتے ہیں, نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ CID والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو, بھائی CID والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں, رقیب, جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے, وہ ڈھیٹ.
چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ, وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہے. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے, اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں, وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے, نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو, اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال وہ انٹی گزری ہیں, ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے یار, اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا, اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتا ہے, ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہے بالکل, ان کو پتا چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے, بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے, ان کی بلا سے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے, جب بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا, جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بد نظری ہے بھی, حماقت بھی ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی, وہ آپ نے دیکھ لی, گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا, دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے, تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے, تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اسی کو دیکھ جا, تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے, گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک, ملے گی تھوڑی, ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں, تو ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی, ایک جلن, اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح, جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی, واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ, اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے, وہ مر جائے, اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ناراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کن کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ میرے ابا نے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی, پھر تو کہہ رہے ہیں ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی, تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا, وہ مری نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہے ابا, وہ آپ میرا تو قصور نہیں ہے. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے, میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی, یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے, اس سے محبت میں کمی آئے گی, محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا. ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں ہم سفر کر کے آ رہے تھے. میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا, 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے, عربی گرامر کے, اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت. تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا, ہمارے ایک استاذ بھی تھے, کلاس فیلو تھے, استاذ تو نہیں تھے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے. جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا, ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی, ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی. ہم بیٹھے ہیں, وہ اسپیڈ سے بھاگے چلا یار. لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار. اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے. پتا چلا انکوائری کہ بھائی یہ شادی شدہ آدمی ہے, ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے ڈبل. کہ یار میں کیوں, نظر کی حفاظت. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا,
تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اور آج 2 سال, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو, 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں, اب کیا کریں, جانا تو ہے. نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا, وہی والی بیوی ڈالی ہوئی ہے نادرا, رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہوئی ہے, قانوناً تو وہی ہے. جا رہے ہیں, اسپیڈ سلو ہوتی چلے. گھر کے باہر آئے گا, بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا, بجاؤ نا, کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی. آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں, اتنی عورتوں سے گپ شپ, فون پہ بات, اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے. اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے, بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا, میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں, تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا. وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو ایک بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے, صحیح ہے نا, بہت زیادہ بھا جائے, کوئی تو ہوگی نا. وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے, اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں, دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو, دوستیاں بھی لگا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہنس کے باتیں, یہاں سے بھی ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی, وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گئے یار, اب بیگم ادھر جا کے سو, مجھے یہاں سونے دو, ٹھیک ہے نا, ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے, اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو, وہ آپ کی شاگرد ہے, آپ پروفیسر ہو, وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے, آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں, حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے, ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیے جائیں, ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے, تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ, لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو, پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے, کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آ کے مرد دیکھیں ان کو, جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو, کور کرو اپنے آپ, کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا, تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود, دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے, تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے کہا دیکھو یار, ہم تو کنوارے تھے, چھڑے چھاٹ تھے اس وقت, تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ, ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا, ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے, ان کی سپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے, ہم بھی جا رہے تھے, تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, ہماری سپیڈ نارمل تھی, ہم نارمل سپیڈ سے جا رہے تھے, اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار, 2 مہینے ہو گئے, ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا, ہم سے بھی نہیں رکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے, دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں, سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی, آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے, تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے, مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے, دنیاوی عیاشی بڑھے گی, مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی, اس کی موج مستیاں ہیں, وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا, اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا. وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا, چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا سا نظر ہٹائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے, تو بس اللہ نے کیا کر لیا, فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لو, یہ لکھو, یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی, ان کو غلط استعمال کیوں کیا. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے, اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے, صحیح ہے نا. اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا, تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا, یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے, یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ
کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا, بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا, تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا, ہا امقرؤ کتابیا, ارے ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, بیوی کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, میرا اعمال نامہ پڑھو, میرا اعمال نامہ دیکھو. دکھائے گا سب کو لا لا کے, انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے, اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا, آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فہو فی عیشۃ راضیہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا, لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں, ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے, مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے, جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا, نہیں ہوگا, زندگی اس پہ مہربان ہوگی, ایسی پیاری زندگی ملے گی. تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے, تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں, اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں, اور یہ انہی میں تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ, وسیم نام تھا اس کا, آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, وہ کہاں گئے. پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے, فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو, وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے, تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی, اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں, تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو, ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے, وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا, یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, باپ کہاں ہیں, بھائی کہاں ہیں, رشتہ دار کہاں ہیں, فلاں آدمی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا, جس سے جتنا تعلق ہوگا, وہ یاد آنا شروع ہوں گے, اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے, اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب, اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے, اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلون فی قوم لوط, ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے, فرشتے جا رہے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قوم لوط کو ہلاک مت کرو, کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے, تو جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کی بلاغت ہوتی ہے, یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ, او بھائی 5 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار, کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے, اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, پتہ ہے مستحق نہیں ہے, لیکن یار جیسے چپک ہی گیا, پھلترو کی طرح پھلترو لفظ یاد رکھ, صحیح ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بعض, یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ, قرآن بلاغت ہے یہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ. یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں, آگ میں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا, تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی, وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے, یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے, کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار, یہ کافروں کے بہت, کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے, تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں, تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے, اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا رکھ کرتے تھے, رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, مسلم ہیں, لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. گناہ اور گناہ تھے, زنا تھے, چوری تھی, کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ, کہ اللہ یہ دیکھو نادرس میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا, اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس, تو ثبوت پیش کریں گے, اللہ
تو جانتا ہے, تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے, نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے, اور نہ نماز چھوڑتے تھے, کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو جیسے حد بندی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے, تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال, لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے, 7 سال کی جا رہی. تو اللہ حد بندی کریں گے, کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے, کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا, یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے, ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, مر گئے, تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی, مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے, جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے, بھائی چلو نکل گئے, بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے, پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا, پھر خیال ہے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار, اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ سے کیا کہیں گے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے, اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا, بالکل اینڈ میں آئے گا وہ. یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے, ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے نکالتے ختم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15 ہیں, سب نکل گئے بھائی. اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے, لیکن جائیں گے بھی تو, سزا بھی تو کھائیں گے بھائی. وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے. تو سفارش تو ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, یقینا برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی. جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا, کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں. جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا, اتنے سال قید با مشقت, وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا, قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا, فلاں اتنے سال, لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی. بھئی اس کے اتنے سال تھے, اتنے کم ہو گئے, اتنے سال تھے, اتنے کم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے, امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے, وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا, جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا, آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے, کوئی تمہارا ماموں ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا باپ ہے, تم ان رشتوں کی بیس پر, اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے, تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے, میں تو رحمان ہوں نا. تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا, وہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا, کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو, کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر, صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا, وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا, بس اتنا اقرار کیا ہو زبان سے, صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا, فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے, زبان سے اقرار کیا ہو پوری زندگی میں ایک دفعہ. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو, اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو, ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ایک نیکی ہے, تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا, بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی, ساری زندگی قتل و غارت میں گزری, ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں, اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام, ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان باقی ہے. دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا, وہ
اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے، صحیح ہے نا، ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ غیرت کا مسئلہ ہے۔ سبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ، سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ غیرت والا مثال ہے، سبکتگین نہیں بھائی، کچھ بھی بتا لو یار ہیں، ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، ABCD، صحیح ہے نا۔ وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی۔ لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے، بھائی یہ میرے میاں ہے، بس ٹھیک ہے میں نہیں مانتی ان کی ایک نہیں مانتی لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ ہے، آپس کی بات ہے ہماری، لیکن ہے بھائی یہ میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی۔ میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی۔ دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے، ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز، لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے۔ آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، براڈ مائنڈڈ بنو، اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے، بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے، اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری، چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے، مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں، نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا، پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا، وہی رہنے دو، کاغذ میں رہنے دو، لیکن ویسے مجھے محبت اس سے رکھو گے، غیرت اگر ہوگی تو بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی، کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے، شوہر مجھے مانتی، اور تو یہ اتنی وفادار ہے نا، تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا، بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی، ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا۔ کیا ہو گیا بھائی، ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی، بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ، اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے، وہ تانا دے گی آخر، ماسی تھوڑی تانا دے گی۔ تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی، باقی محبت کرے کسی سے، ابا سے باپ والی، بھائیوں سے بھائی والی، لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے، وہ صرف میاں ہی ہے۔ تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا، اگر غیرت ہوگی تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو، تم کتنے بڑے فنٹر ہو، تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے، اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو۔ میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا، چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہو، اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں۔ تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو۔ جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو، کم از کم برائی کو برائی تو سمجھو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، میں غلط کر رہا ہوں یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے۔ جیسے ایک نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے۔ کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے، یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے، تو نالائق اولاد تھی نا، لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے۔ تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن کہتے ہیں راکھ کے ڈھیر ہے، جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے، پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا، پھونک دیکھنے میں بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا، اس کو بھی اللہ نکال لے گا۔ تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے، جو کفر پہ مرا، جو قرآن کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا۔